بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 146 146 اور آج تیسری قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 128. ناظرین سیرت النبی کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے الرحیق المختوم. رائٹر اس کتاب کی ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. ناظرین وی لاگ نمبر 146 اور اس کی تیسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جو جور و ستم کی یہ کاروائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں اور عوام و خاص کے نفوس میں آپ کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا اور آپ کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم الشان ابو طالب کی جو حمایت و حفاظت حاصل تھی، اس کے باوجود ہو رہی تھیں. باقی رہیں وہ کاروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں. ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا، ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جور و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے. ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کی برانگیختہ کرتا. حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپٹ کر نیچے سے دھواں دیتا. حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا. یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے. ناظرین نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی 147 کے چوتھے ویلاگ میں چوتھی قسط میں بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. قہر و جبر کے بت یہ تو سامنے کھڑے ہیں، قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں. ایک کن کی مار ہیں یہ جتنے گوار ہیں، یہ تاریخی سلسلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے.